As you know, we put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. Many other countries are investing tens of billions of dollars, and I'm not going to give you the whole list because the list is too long to read, but it's hundreds of billions and even trillions. I mean, it's trillions of dollars is being invested right now. Our economy grew at 3% in the second quarter, and consumer confidence is surging. Blue-collar wages are rising rapidly. मोदी का राज भारतीय आवाम के लिए अजाब। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद आलमी सिफारती और तिजारती महाज पर भी पै दर पै रुसवाइयाँ। अमेरिकी सदर ट्रंप का भारतीय मसनूआत पर 25% इजाफी टैरिफ आयद। मजमूई तौर पर टैरिफ 50% हो गया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एग्जीक्यूटिव हुक्मनामा जारी। भारत पर इजाफी टैरिफ का इतलाक सदारती ऑर्डर के इजरा के 21 दिन बाद होगा। भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, इससे भी बहुत ज्यादा देखेंगे। भारत पर पाबंदियां भी लग सकती हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी। अडानी स्कैंडल, मोदी की खामोशी और ट्रंप का दबाव। मोदी अडानी गठजोड़ ने भारत को आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार कर दिया। अडानी के मालियाती स्कैंडल पर अमेरिका में जारी तहकीकात ने मोदी के हाथ बांध दिए। मोदी, अडानी और रूसी तेल मुआहिदों के माली रवाबित बेनकाब होने का खतरा। सिफारती फैसले, बैरूनी दबाव की जद में अमेरिका में जारी अडानी तहकीकात ने मोदी को ट्रंप की धमकियों के आगे बेबस कर दिया। राहुल गांधी। अमेरिका के मजीद टैरिफ के बाद भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में भौचाल। मुंबई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। स्टॉक मार्केट में 500 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 24,400 पॉइंट्स पर आ गया। भारतीय स्टॉक मार्केट में मंदी से सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मुआशी सरगर्मियों में गैर मामूली तेजी और सरमायाकारों का बढ़ता एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,46,000 की सतह उबूर कर गया। खत्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल के तहत आरजी तौर पर ईरान के ज़मीनी सफ़र पर पाबंदी लगाई। कोशिश कर रहे हैं कि मसला हल हो। हवाई सफ़र को भी आसान बना रहे हैं। फ्लाइट्स में भी इजाफा किया है। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का जामिन है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के इक़दाम को भी उड़ान पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया है। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्कों में होता है। सैलाबों के नतीजे में भारी माशी नुकसान उठाना पड़ा। डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग बहुत अहमियत की हामिल है। हुकूमत मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए कसीरुल जहती इक़दाम पर अमल पैरा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वज़ीर तिजारत की ज़ेर सदारत कीमती पत्थरों और जेवरात के शोबे से मुतालिक इजलास। हुकूमत गैर रवायती बरामदात के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। सरकारी और निजी इश्तराक के अमल से इस शोबे की तरक्की को नई जहत मिलेगी। इस प्रोग्राम में देही हुनरमंदों और ख़वातीन की इक़्तिसादी शमूलियत हुकूमत की तरजीह है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल। आईटी का शोबा मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान आईटी की बरामदात करने वाला मुल्क है। वज़ीर आज़म डिजिटल नेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। हमारी हुकूमत ने IMF प्रोग्राम में बुनियादी अहदाफ को हासिल किया। इक्तसादी इस्तेहकाम हुकूमत की कामयाबी है। वज़ीर ममलकत बिलाल ज़रकियानी का GSMA डिजिटल नेशन समिट से खिताब। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी से सिंध पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के 30 रुकनी वक्त की मुलाकात। वज़ीर बहरी उमूर का सहाफ़ियों के लिए ब्लू इकॉनमी तरबियती प्रोग्राम का ऐलान। साहली शहरियों का मीडिया ब्लू इकॉनमी की हुकूमती कामयाबियाँ उजागर करे। सहाफ़ी मसाइल के साथ हल भी पेश करे। सिंध और बलोचिस्तान के साहिलों पर एक्वाकल्चर फार्म्स के फ़रोग़ के लिए इक़दाम जारी हैं। जुनैद अनवार चौधरी। वज़ीर आला पंजाब से अमरीका के नए कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तिजारती ताल्लुकात, तवानाई ताउन, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीमी तबादलों पर तबादला ख्याल।
امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا اور قابل اعتماد اقتصادی شراکت دار ہے۔ پاکستانی نیاد امریکی برادری دونوں ممالک کے درمیان عوامی روابط کی مضبوط کڑی ہے۔ مریم نواز شریف۔ ایس آئی ایف سی اور گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت فارم گرو کے زرعی شعبے میں انقلابی اقدامات۔ امریکہ کے 7 رکنی وقت کا خانوال میں فارم گرو فارمز کا دورہ۔ زرعی جدت اور جدید ٹیکنالوجی پر اظہار اطمینان۔ جدید مویشی پال نظام اور جینیاتی تحقیق پر مبنی لیبارٹریوں کو سراہا۔ وفد کا پائیدار زرعی ترقی کے لیے موسمی اثرات سے مزاحم میں اعلیٰ معیار کے بیجوں کی فوری دستیابی پر زور۔ این اے 129 لاہور میں کاغذات نامزدگی جمع کرنے والے امیدواروں کی بری فہرست جاری۔ کل 27 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ مسلم لیگ نون کے رانا مشہود اور حافظ میاں محمد نعمان، جبکہ پی ٹی آئی کے حماد اظہر، اویس انجم اور میاں جمیل نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ کل سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل شروع کیا جائے گا۔ حلقے میں ضمنی الیکشن 18 ستمبر کو ہوگا۔ کراچی لانڈی ایکسپورٹ زون، کپڑے کی فیکٹری میں لگنے والی آگ تاحال بے قابو، 7 افراد زخمی۔ آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری۔ ریسکیو اور فائر بریگیڈ متحرک۔ ریسکیو ادارے پھنسے ملازمین کو نکالنے میں مصروف۔ مستونگ میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ۔ میجر محمد رضوان، نائک ابن امین اور لانس نائک محمد یونس شہید۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 4 دہشت گرد جہنم واصل۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم۔ آئی ایس پی آر۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مصنوع بزدلانہ حملے کی شدید مذمت۔ شہید میجر محمد رضوان طاہر، نائک ابن امین اور لانس نائک محمد یونس کو شاندار خراج عقیدت۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں لاسوال ہیں۔ پوری قوم شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ بھارت کی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد عناصر کا جلد قلع کامہ کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت تجاوزات کے خلاف آپریشن کے نام پر سیاسی انتقام پر عمل پیرا۔ صوبے میں گزشتہ 13 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ گنڈا پور صوبے میں امن و امان کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ سوات میں فری ایمبولینس سروس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سانحہ سوات جیسے واقعات سے بچنے کے لیے مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی سوات میں میڈیا سے گفتگو۔ مدد کے لیے ہر وقت تیار۔ پاک فوج کا سوات کے علاقے بابوزئی میں کامیاب ریسکیو آپریشن۔ پاک فوج نے زمرد کی کان میں پھنسے 4 مزدوروں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا۔ گزشتہ رات زمرد کی کان اچانک بیٹھنے سے مزدور کان میں پھنس گئے تھے۔ مزدوروں اور عوام نے ہمدردی کے اس جذبے پر پاک فوج کا بھرپور شکریہ ادا کیا۔ یوم آزادی کی تیاریاں عروج پر، جوش و جذبات دیدنی۔ مارکہ حق میں پاکستان کی تاریخ ساز فتح اور بھارت کی ذلت آمیز شکست نے اس بار یوم آزادی میں نئے رنگ بھر دیے۔ پوری قوم اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ وطن عزیز کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پرعزم۔ فنکار قوم کی روح کے ترجمان، ہیروز آف پاکستان کی روشن داستانیں آج بھی زندہ ہیں۔ فلم اور ثقافت کے ذریعے قومی شعور جگانے والے مصطفیٰ قریشی کی داستان۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا نام ہمارے دل و دماغ میں نقش ہو گیا تھا۔ اسکول میں پڑھتا تھا تو پاکستان کا جھنڈا اٹھا کر گلیوں میں نعرہ لگاتا تھا، پاکستان زندہ باد۔ بچپن سے جذبہ تھا کہ اب ہم آزاد ہو رہے ہیں۔ جب ہم انگریزوں کے غلام تھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آزادی ہوتی کیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں آزادی کی قیمت بتائی کہ یہ کیا چیز ہے۔ فن کے ذریعے شعور اجاگر کرنے والے تمام فنکاروں کو یوم آزادی پر پوری قوم کا خراج تحسین۔ اداکار مصطفیٰ قریشی۔ پاکستان کا افغان سٹیزنز کارڈ ہولڈرز کے انخلاء کا فیصلہ۔ پی او آر کارڈ ہولڈرز افغان شہریوں کے انخلاء میں 25 دن باقی، 1 ستمبر تک کی حتمی ڈیڈ لائن مقرر۔ انخلاء کے عمل کے دوران کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کے انتظامات مکمل۔
روسی افواج کے زیر استعمال ڈرونز میں بھارتی ساختہ پرزوں کی موجودگی کا انکشاف، یوکرینی حکام کا بھارتی پرزوں کی موجودگی پر شدید تحفظات کا اظہار، مودی سرکار کی غیر جانبداری کے دعووں کا پردہ چاک، مودی سرکار روس کو جنگی سامان بیچ کر یوکرین کی بربادی سے منافع کمانے میں مصروف، مودی سرکار عالمی امن کی دشمن، بھارتی پرزوں سے تیار روسی ڈرونز یوکرینی شہریوں پر حملہ آور۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بی جے پی کا مذہب کے نام پر سیاسی کھیل بے نقاب، مودی راج میں مذہب، فوج اور سیاست کا خطرناک طریقے سے انسانیت کے خلاف استعمال، فوجی جارحیت کو سندور جیسے مذہبی استعاروں سے جوڑنا بی جے پی کا سیاسی ہتھ کنڈا ہے۔ فوج کو مذہب کے ساتھ مت جوڑو، آپریشن کو سندور کے نام سے جوڑنا مذہب کے ساتھ ساتھ سندور کی بھی توہین ہے، سنجے راوت۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک کی پراسرار موت نے بھارت میں ہلچل مچا دی۔ ستیہ پال پلوامہ حملے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر وزیر اعظم مودی پر کھلی تنقید کرتے رہے۔ مودی کی کرپشن اور جعلی سیاسی نعرے بھی بے باکی سے بے نقاب کیے۔ آخری دنوں میں شدید دباؤ اور ریاستی دھمکیوں کا انکشاف کیا تھا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا ریاستی دہشت گردی کی تازہ مثال؟ پراسرار موت پر سخت سوالات اٹھ گئے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فورسز کے وحشیانہ حملے جاری، آج ہونے والی بمباری میں مزید 23 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ سٹی اور خان یونس کے رہائشی علاقوں پر بمباری کی۔ غزہ سٹی اور رفح میں خوراک کے منتظر لوگوں پر اسرائیلی فورسز کی فائرنگ، 9 فلسطینی شہید، فاقہ کشی سے مزید 5 فلسطینی جاں بھاگ، بھوک سے جاں بھاگ ہونے والوں کی فلسطینیوں کی تعداد 198 ہو گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشیں متوقع، مانسون بارشوں کا چھٹا سپیل آج ختم ہونے کی پیشگوئی۔ رواں سال موسم مانسون بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 164 شہری جاں بحق ہوئے، 582 شہری زخمی، 216 گھر متاثر اور 121 مویشی ہلاک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے پیش نظر متاثرہ فیملیز کو مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے، ڈی جی پی ڈی ایم میں۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ون ڈے سیریز، 3 میچز کی سیریز کا پہلا میچ کل تروبہ میں کھیلا جائے گا۔ قومی کرکٹ اسکواڈ کا پریکٹس سیشن، دوسرا ون ڈے 10 جبکہ تیسرا میچ 12 اگست کو اسکیجولڈ۔ سیریز کے تمام مقابلے پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست۔ چین کے شہر یانگڈو میں ورلڈ گیمز 2025 فلور بال مقابلوں کے ساتھ ایونٹ کا آغاز۔ عالمی چیمپئن سویڈن نے گیمز کی تاریخ میں پہلے ویمنز فلور بال میچ میں تھائی لینڈ کو 2 کے مقابلے میں 21 گول سے شکست دی۔ فن لینڈ نے کینیڈا کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 36 گول سے ہرایا۔ مینز میچ میں بھی فن لینڈ نے میزبان چین کو 42-0 سے ہرا کر بڑے مارجن سے فتح کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ جمہوریہ چیک نے کینیڈا، سوئٹزرلینڈ نے لتویا کو زیر کیا۔ ورلڈ گیمز 17 اگست تک جاری رہیں گی۔